ویلکم ٹو العمار قرآن اکیڈمی۔ ہماری اکیڈمی کی جانب سے درس قرآن ترجمہ و تفسیر سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ الحمد للہ رب العالمین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيل۔ میں لفظی ترجمہ کرتا ہوں، اس کے بعد پھر آپ کو ربط بتائیں گے پچھلے درس سے۔ اور جب لیا ہم نے عہد، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ، اور جب لیا ہم نے عہد بنی اسرائیل سے، لا تعبدون الا اللہ، کہ نہیں عبادت کرنی تم نے سوائے اللہ تعالیٰ کے، وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، وذی القربى، اور قریبی رشتہ داروں سے، والیتامی، اور یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، والمساکین، اور مسکینوں کے ساتھ، وقولوا للناس حسنا، اور کہو لوگوں کو اچھی بات، واقیموا الصلاۃ، اور نماز کو قائم کرو، وآتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ دیتے رہو، ثم تولیتم، پھر گئے تم، الا قلیلا منکم، مگر تھوڑے تم میں سے، وانتم معرضون، اور تم اعراض کرنے والے ہو۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور جب ہم نے تم سے پختہ عہد دیا، لا تسفکون دماءکم، نہیں بہاؤ گے تم اپنا خون، ولا تخرجون انفسکم، اور نہیں نکالو گے تم اپنی جانوں کو، من دیارکم، اپنے گھروں سے، ثم اقررتم، پھر تم نے اقرار کیا، وانتم تشہدون، اور تم اس پر گواہی دیتے ہو، ثم انتم ہؤلاء، پھر تم یہی تو ہو، تقتلون انفسکم، قتل کرتے ہو اپنی جانوں کو، وتخرجون فریقا منکم من دیارہم، اور نکالتے ہو ایک گروہ کو اپنے میں سے، ان کے گھروں سے، تظاہرون علیہم، چڑھائی کرتے ہو تم ان پر، بالاسم والعدوان، گناہ اور زیادتی کے ساتھ، وَإِن یأتوکم اسارا، اور اگر آئیں تمہارے پاس قیدی بن کر، تفادوہم، فدیہ دے کر ان کو چھڑا لیتے ہو، وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ، حالانکہ حرام تھا تم پر اخراجہم، ان کو گھروں سے نکالنا، اَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ، کیا تم ایمان لاتے ہو کتاب کے بعض حصے پر، وَتَكْفُرُونَ بِبَعْض، اور انکار کرتے ہو بعض حصے کا، فَمَا جَزَاءُ، پس نہیں ہے بدلہ، مَن يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ، جو کرتا ہے یہ کاروائی تم میں سے، إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، مگر رسوائی دنیا کی زندگی میں، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ، اور قیامت کے دن لوٹائے جائیں گے، إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، سخت عذاب کی طرف، وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ، اور اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے، عَمَّا تَعْمَلُونَ، اس کاروائی سے جو تم کرتے ہو، أُولَٰئِكَ الَّذِينَ، اور وہ لوگ ہیں، اشتروا الحیات الدنیا بالآخرۃ، جنہوں نے خریدا دنیا کی زندگی کو آخرت کے بدلے میں، فلا یخفف عنہم العذاب، پس نہیں ہلکا کیا جائے گا ان سے عذاب، ولا هم ینصرون، اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ جو ربط ہے پچھلے درس سے ہمارا، ربط یہ ہے کہ پہلے سے بنی اسرائیل کی زیادتیوں اور خرابیوں کا ذکر چلا آ رہا ہے، اور اس رکوع میں بھی ان کی زیادتیوں کا ذکر۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور جب لیا ہم نے عہد بنی اسرائیل سے۔ نزول قرآن کے زمانے میں، یعنی ہمارے نبی کے زمانے میں جب قرآن پاک نازل ہو رہا تھا، جو بنی اسرائیل اس وقت موجود تھے، ان کو ان کے بڑوں کے کارنامے سنا کر شرمندہ کیا جا رہا ہے کہ تمہارے بڑوں نے بھی حق کو نہیں مانا تھا اور تم بھی نہیں مانتے۔ یہ بات غور سے سنیں، یہ آگے جا کر آپ کو پھر پریشانی ہوگی کہ جو ہمارے نبی کے زمانے میں یہودی تھے، ان کو ان کے بڑوں کی، یعنی جو پہلے یہودی گزرے ہیں ہمارے نبی کے زمانے سے پہلے، ان کی باتیں بتا کر جو ہے وہ شرمندہ کیا جا رہا ہے۔ وہ وعدہ یہ ہے، لا تعبدون الا اللہ، کہ نہیں عبادت کرنی تم نے سوائے اللہ تعالیٰ کے،
کہ عبادت صرف اللہ تعالیٰ کا حق ہے، یہ اسلام کا بنیادی مسئلہ ہے، اور جتنے بھی پیغمبر تشریف لائے ہیں انہوں نے پہلا سبق یہی دیا، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم عبادت اللہ تعالیٰ کی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، کوئی حاجت روا نہیں ہے، کوئی مشکل کشا نہیں ہے، کوئی فریاد رس نہیں ہے، کوئی دستگیر نہیں ہے، نہ کوئی پیر نہ کوئی مولوی۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس میں بتوں کی نفی ہے، یہ بات بالکل غلط ہے، کیونکہ مولویوں اور پیروں کو بھی رب بنایا گیا ہے۔ لوگ جو ہے ان کی عزت اور احترام کے چکر میں جو ہے وہ زیادہ غلو کر جاتے ہیں۔ چنانچہ قرآن پاک کے 10ویں پارے میں ہے اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، انہوں نے اپنے مولویوں اور پیروں کو رب بنا لیا۔ والمسیح ابن مریم، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے رب بنا لیا۔ یہ جو کچھ کہتے تھے، مانتے تھے اور ان کے سامنے جھکتے تھے، تو کیا مولوی اور پیر جو ہے یہ بت تھے؟ اور کیا عیسیٰ جو ہے عیسیٰ علیہ السلام وہ بت تھے؟ معاذ اللہ۔ انہوں نے ان کی عبادت شروع کر دی، سجدے بھی کرتے تھے اور ان کے سامنے جھکتے بھی تھے، اور کہتے تھے کہ ہم ان کی تعظیم کرتے ہیں، یعنی تعظیم کے اندر اتنا غلو کر جاتے تھے، نعوذ باللہ۔ عبادت تو نہیں کرتے، تو ایک تو یہ حکم تھا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی، ان کو ایک تو یہ حکم ہو گیا، ہماری آیت کے اندر آیا نا، اور دوسرا حکم جو یہ تھا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانہ، اور والدین کے ساتھ جو ہے وہ اچھا سلوک کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے۔ یہ ایسے حکم ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے تک یہی حکم رہے ہیں۔ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے اور ان کی ہر وہ بات ماننی ہے جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف نہ ہو۔ چنانچہ یہاں پر شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اس کے متعلق ایک فقہی ضابطہ بیان فرماتے ہیں کہ ماں باپ اگر ایسے حکم کو چھوڑنے کا حکم دے جو فرض اور واجب ہے تو پھر ان کی بات نہیں ماننی۔ مثلا کہیں کہ نماز نہ پڑھو یا روزہ نہ رکھو، عورتوں کو شریعت نے پردے کا حکم دیا ہے اور والدین کہیں کہ پردہ نہ کرو، یا لڑکوں کو کہیں کہ داڑھی منڈواؤ، یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ فرض یا واجب کے درجے میں آتی ہیں۔ مختصر یہ کہ والدین کسی فرض یا واجب کے چھوڑنے کا نہیں کہتے تو پھر ان کی بات ماننی ضروری ہے، ورنہ ان کی بات نہیں مانی جائے گی۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، رب تعالیٰ کی نافرمانی میں مخلوق کی اطاعت جائز نہیں ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ جس کام سے ناراض ہوتے ہیں، یعنی کہ مخلوق کے اندر والدین، بھائی بہن یا کوئی اور عزیز، کوئی محبوب ایسا ہے کہ اس کو راضی کرنے میں اگر اللہ ناراض ہو رہا ہے تو یہ اس کو راضی کرنا بالکل جائز نہیں، یعنی اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے، مخلوق خوش ہو رہی ہے تو مخلوق کو خوش کرنا بالکل جائز نہیں ہے۔ سب سے پہلے اللہ اور اللہ کے رسول، پھر ساری مخلوق ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي، اور اگر تجھے ماں باپ مجبور کرے میرے ساتھ شرک کرنے پر، مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، جس کا تجھے علم نہیں ہے، فَلَا تُطِعْهُمَا، تو ان کی بات بالکل نہیں ماننی، یعنی کہ اللہ کے ساتھ اگر شرک کرنے کا کہیں ماں باپ تو ان کی بات بالکل نہیں ماننی۔ میں نے بتایا کہ سب سے پہلے اللہ کی ذات، البتہ وہ احکام جو سنت موقدہ ہیں، جیسے نماز جماعت کے ساتھ پڑھنا سنت موقدہ ہے، اور اگر کوئی آدمی 3 نمازیں بغیر کسی عذر کے جماعت کے ساتھ نہ پڑھے، یعنی نماز پڑھی ہے اپنے وقت میں پڑھی ہے لیکن 3 نمازیں بغیر کسی عذر کے جماعت کے ساتھ نہیں پڑھی، نماز پڑھی ہے لیکن جماعت کے ساتھ نہیں پڑھی، تو وہ فاسق ہو جاتا ہے اور شریعت میں اس کی گواہی غیر مقبول ہے۔ اگر والدین ایسے حکم کے متعلق ایک آدھ مرتبہ کہیں کہ نہ کرو تو مان لو، اگر عادت بنا لیں والدین اور بار بار ان کاموں سے منع کریں کہ جماعت کے ساتھ نماز نہ پڑھو
تو پھر ان کی یہ بات بھی نہیں مانی. اور وہ احکام جو مستحب ہیں اگر والدین ان کو چھوڑنے کا حکم دے تو والدین کی بات پر عمل کرے اور ان کو چھوڑ دے. مثلا کہیں کہ نفلی نماز نہ پڑھے، نفلی روزہ نہ رکھے اور ہماری خدمت کرے، تو مستحب پر والدین کی خدمت کو مقدم کرے. یہاں پر والدین کی خدمت ضروری ہے، نفلی روزے سے زیادہ ثواب والدین کی خدمت کرنے کا. پھر آگے بعض احکام الہیہ کا ماننا اور بعض کا انکار کرنے کے بارے میں بیان ہے. وذی القربہ، اور قریبی رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، بول چال میں، لین دین میں ان کا پورا خیال رکھنا. پھر آگے آیت کا دوسرا لفظ ہے والیتامى، اور یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. یہ تمہارے فرائض میں داخل ہے کہ اپنے محلے یا شہر یا قصبے میں یتیموں کو تلاش کرو اور ان کی ضرورتوں کا انتظام کرو اور ان کو پورا کرو. یتیموں کا تمہارے پاس آنا یہ ضروری نہیں ہے، بلکہ ہمیں خود تلاش کرنا چاہیے. ہمارے محلے میں، ہمارے علاقے میں، ہمارے قصبے میں، ہمارے گاؤں میں، ہمارے شہر میں کہاں پر یتیم ہیں، کہاں پر بے بس لوگ ہیں، ان کی خود جا کر خدمت کرنی ہے. ان کو خود جو جا کر ان کے ضروریات کو پورا کرنے کی کوشش کرنی ہے جتنا اللہ پاک نے آپ کو دیا ہے. پھر فرمایا والمساکین، اور مسکینوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، ان کا خیال رکھنا ہے. مسکین کی تعریف کیا؟ مسکین کسے کہتے ہیں؟ مسکین اسے کہتے ہیں جو صاحب نصاب نہیں ہوتا، تھوڑی بہت آمدن اس کی ہوتی ہے مگر اخراجات آمدن سے زیادہ ہوتے ہیں، اور اخراجات سے مراد جائز ضروریات ہے، نہ کہ آج کل کی جو عیاشیاں اور آسانیاں ہیں، یہ مراد نہیں ہے. پھر فرمایا وقولوا للناس حسنا، اور کہو لوگوں کو اچھی بات، یعنی کسی کو چھیڑنے کے لیے چڑھانے والی جو بات ہے وہ بالکل نہ کرے، ٹیڑھی اور ضد کی بات بالکل نہ کریں، شرافت اور ادب کو ملحوظ رکھ کر بات کریں. کیونکہ بہت سارے جھگڑوں کی بنیاد غلط گفتگو ہوتی ہے. مثلا کسی سے فحش مذاق کرنا جو وہ برداشت نہ کر سکتا ہو، اس سے جھگڑا شروع ہو جاتا ہے. لہٰذا زبان کو محتاط رکھنے کا بڑا حکم ہے. پھر فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز کو قائم کرو. یہ جو یہودی تھے وہ جو پہلے گزرے ان پر صرف 2 نمازیں فرض تھیں. وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ دیتے رہو. ان پر جو زکوٰۃ کا حکم تھا بنسبت ہمارے وہ زیادہ سخت ہے. ہماری 5 نمازیں تو ان یہودیوں کی 2 نمازیں تھیں. ہم پر زکوٰۃ جو ہے وہ 40واں حصہ ہے، لیکن ان پر جو ہے وہ چوتھا حصہ فرض تھا. یعنی 400 میں سے ان کو 100 دینار 100 جو ہے وہ دینا پڑتا تھا، اور 4000 میں سے 1000 دینا پڑتا تھا. اور ہمیں 100 میں سے 2.5 روپے اور 1000 میں سے 25 روپے دینے کا حکم ہے. کتنی بڑی سہولت ہے. لیکن آج ہمارا حال ہمارے سامنے ہے، ہمارے ملک پاکستان کا حال ہمارے سامنے ہے. اللہ پاک رحم فرمائے. اگر ہمارے ذمہ دار، ہمارے مالدار طبقہ جو ہے یہ صرف زکوٰۃ دینا ہی شروع کر دے تو ہمارے جو غریب طبقہ ہے ہمارے ملک کا، اس کے لیے آسانیاں ہو جائیں. اگر ساری دنیا کے اندر مالدار طبقہ جس پر زکوٰۃ واجب ہے وہ زکوٰۃ دینا شروع کر دے تو ساری دنیا کے اندر جو غریب طبقہ ہے اس کے لیے بہت آسانیاں پیدا ہو جائیں. کیونکہ غریب باقی نہ رہے. اللہ پاک کا بہت پیارا نظام ہے، لیکن اس پر چلا جائے، اس پر عمل کیا جائے تو ہر کسی کی زندگی آسان ہو جائے گی، بے چینی اور بے سکونی یہ ختم ہو جائے گی. پھر فرمایا یہ جو بنی اسرائیل سے جو ہے ان کاموں کا پختہ عہد لیا تھا. پھر فرمایا کہ ثم تولیتم، پھر گئے تم، الا قلیلا منکم، مگر تھوڑے تم میں سے جنہوں نے احکامات کی پابندی کی. یعنی تم میں سے اکثر جو ہے وہ پھر گئے، اور جو تھوڑے سے تم میں سے ایسے تھے جنہوں نے احکامات کی پابندی کی، لیکن اکثریت جو تھی وہ بالکل ان سے غافل ہو گئی. جس طرح آج کل آپ دیکھ لیں کہ کتنے لوگ ہیں نمازیں پڑھنے والے، اچھی بات کرنے والے، یتیموں مسکینوں کا خیال رکھنے والے. جو چیز واضح ہو اس کو بیان کرنے کی یہ آپ خود جانتے ہیں کہ کیا ضرورت ہے. کہ آپ کے سامنے ہے کیسا حال ہے، کون کتنا کس کا خیال رکھتا ہے. اور اس زمانے کے بنی اسرائیلی ہو، پھر فرمایا کہ اور اس زمانے کے بنی اسرائیلی ہو، یعنی ان کو جو ہمارے نبی کے زمانے میں بنی اسرائیلی ہیں ان کو بتایا جا رہا تھا ان کے بڑوں کے بارے میں. پھر ان کو بتایا وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ، اور تم بھی ان چیزوں سے اعراض کرنے والے ہو.
یعنی یہ جو چیزیں بتائی گئی تم بھی ان سے اعراض کرو, تمہارے بڑے بھی اعراض کرتے تھے, تم بھی ان سے اعراض کرتے ہو. آگے بھی بنی اسرائیلیوں کی عہد چکنی کا ذکر ہے. اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ 3 وعدے بھی لیے تھے. پہلا وعدہ یہ لیا تھا کہ کسی کو ناحق قتل نہ کرنا, جس طرح آج کل چھوٹی چھوٹی اور معمولی باتوں پر قتل ہمارے سامنے ہوتے ہیں, مثلا الیکشن پر قتل, لین دین پر قتل, رشتے ناطے پر قتل. اس وقت بھی جو ہے اس طرح ہوتے تھے. پہلا وعدہ جو ہے وہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ, اور جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا کہ اے بنی اسرائیلیو لا تسفکون دماءکم, نہیں بہاؤ گے تم اپنا خون. برادری رشتہ داروں کو قتل کرنا یہ جو ہے یہ اپنا ہی خون بہانا ہے. حقوق العباد میں سب سے بڑا گناہ قتل ناحق ہے. اس لیے قیامت والے دن بندوں کے حقوق میں سب سے پہلے قتل کا مقدمہ دائر ہوگا, اور حقوق اللہ میں سے سب سے پہلے نماز کا سوال ہوگا. لہذا اس چیز کو سامنے رکھ کر اپنی اصلاح کریں تاکہ اللہ تعالیٰ کے سامنے سرخرو ہو جائیں. دنیا میں تو لوگ جو ہیں وہ داؤ وغیرہ دھوکہ دہی کر کے جھوٹ بول کے عدالتوں سے بچ جاتے ہیں, مگر اس سچی عدالت میں کوئی کسی کو نہ دھوکہ دے سکے گا اور نہ ہی وہاں جھوٹ چلے گا. اگر وہاں کوئی جھوٹ بولے گا تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے انظر کیف کذبوا علی انفسہم, دیکھو کیسے اپنی جانوں پر جھوٹ بول رہے ہیں. اس کا اصل واقعہ اس طرح سے کہ مشرک جب اللہ تعالیٰ کی عدالت میں لائے جائیں گے اور رب تعالیٰ ان سے کہیں گے کہ جب میں نے تمہیں شرک سے منع کیا تو تم نے شرک کیوں کیا, تو قسم اٹھا کر کہیں گے واللہ ربنا ما کننا مشرکین, اللہ تعالیٰ کی قسم جو ہمارا رب ہے ہم نے تو کوئی شرک نہیں کیا. اس وقت اللہ تعالیٰ فرمائیں گے انظر کیف کذبوا علی انفسہم, دیکھو ان کو کیسے جھوٹ بولتے ہیں اپنی جانوں پر. خیر, دوسرا وعدہ یہ جو تھا وہ ان سے یہ تھا وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُم مِّن دِيَارِكُمْ, اور نہیں نکالو گے تم اپنی جانوں کو اپنے گھروں سے. وہ اس طرح کرتے تھے کہ ان میں سے جو طاقتور تھے وہ کمزوروں کو ان کے بنے بنائے مکانوں سے نکال دیتے تھے اور ان پر قبضہ کر کے خود داخل ہو جاتے تھے. آپ کے سامنے ہے فلسطینیوں پر یہودیوں کو جو مظالم ہے کہ ان کے گھروں پر, ان کی زمینوں, ان کی جائیداد پر کس طرح سے یہودیوں نے قبضہ کیا ہوا. پھر فرمایا تم اقررتم, پھر تم نے اقرار کیا, وانتم تشہدون, اور اس وقت کی اسرائیلیوں تم اس پر گواہی دیتے ہو کہ ہاں ہمارے بڑوں سے اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ لیا تھا. اس کے باوجود انتم ہؤلاء تقتلون انفسکم, پھر تم یہی تو ہو قتل کرتے ہو اپنی جانوں کو. وتخرجون فریقا منکم من دیارہم, اور نکالتے ہو ایک گروہ کو اپنے میں سے, ان کے گھروں سے. یعنی قتل نہ کرنے کا وعدہ بھی تم نے پورا نہ کیا اور گھروں سے نکالنے کا وعدہ بھی تم نے پورا نہ کیا. یعنی جہاں زور چلا وہاں قتل کیے, جہاں زور چلا طاقت کا اظہار کرتے ہوئے غریب طبقے کو گھروں سے نکالا, کمزوروں کو گھروں سے نکالا, ان کے گھروں پر قبضہ کیا. تقاہرون علیہم, چڑھائی کرتے ہو تم ان پر, بالاسم والعدوان, گناہ اور زیادتی کے ساتھ. رب تعالیٰ کے حکم کو توڑنے, جو رب تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے اس کو توڑنے کو اسم کہتے ہیں, اور بندے کے حق کو جو ضائع کرنا ہوتا ہے اس کو عدوان کہتے ہیں. رب تعالیٰ نے حکم دیا کہ تم قتل نہ کرو, انہوں نے قتل کر کے رب تعالیٰ کا حکم توڑا, اسم کا ارتکاب کیا, اور بندوں کو قتل کیا اور ان کے گھروں سے نکال کر عدوان کا ارتکاب کیا. اب ان سے تیسرا وعدہ یہ ہے وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ, اور اگر آئے تمہارے پاس قیدی بن کر تُفَادُوهُمْ, تو فدیہ دے کر ان کو چھڑا لیتے ہو. مدینہ طیبہ میں 2 بڑے قبیلے تھے, ایک اوس اور دوسرا خزرج. جب اکثر آپس میں دست و گریباں ہوتے, جب یہ لوگ آپس میں دست و گریباں ہوتے تھے, لڑائی جھگڑا ہوتا تھا, تو یہودیوں کا ایک قبیلہ بنو قریظہ اوس کا حامی تھا, اوس کے رفیق تھے, اوس کے ساتھی تھے, اور بنو نذیر جو تھا وہ قبیلہ خزرج کے طرفدار تھے. ان کی آپس میں اکثر جنگیں ہوتی رہتی تھی. جب ایک قبیلہ دوسرے پر غالب آ جاتا ان کو قتل بھی کرتے, گھروں سے بھی نکالتے اور قیدی بھی بنا لیتے.
اب ان کی برادری کے لوگ جب قیدی بن جاتے وہ ان سے اپنی زمینوں اور باغوں میں کام کرواتے اور وقت پر صحیح معنی میں روٹی بھی نہیں دیتے تھے، تو پھر یہ چندہ اکٹھا کر کے ان کو رہا کراتے، کیونکہ ان کو حکم تھا کہ اگر تمہارے آدمی گرفتار ہو جائے تو انہیں رہا کرو اور ان کی مالی امداد کرو۔ تو اس حکم پر تو فرمایا کہ تم اس حکم پر تو عمل کرتے ہو، وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ، حالانکہ حرام تھا تم پر ان کو گھروں سے نکالنا، یعنی دوسرے حکم پر عمل کرتے ہیں، ان کی مدد کرتے ہیں، لیکن پہلے ان کو گھروں سے نکال دیتے ہیں کہ اس حکم پر عمل نہیں کرتے، پہلے دشمنوں کے ساتھ مل کر ان کو گھروں سے نکال دیتے ہو، قیدی بنوا دیتے ہو، اور پھر ان کو رہا کرنے کے لیے چندہ اکٹھا کرنا شروع کر دیتے ہو۔ یہودی چندہ اکٹھا کرنے کے بارے میں جو ہے وہ بڑے مشہور تھے، چندہ اکٹھا کرتے، کچھ قیدیوں پر خرچ کرتے، باقی خود ہڑپ کر جاتے، اور عموماً جو ہے چندوں کا یہی حال ہوتا ہے۔ اللہ پاک جو ہے وہ اس میں ہماری رہنمائی فرمائے۔ آج کل بھی بہت برے حالات ہیں، چندہ کسی کام کے لیے ہوتا ہے اور کون جو ہے وہ اس کو خرچ کر لیتا ہے، اللہ پاک معاف فرمائے۔ پھر دنیا کی جو زندگی ہے اس میں رسوائی جو ہے اس کے بارے میں بیان ہے، آگے آیت ہے افتؤمنون ببعض الکتاب، کیا تم ایمان لاتے ہو کتاب کے بعض حصے پر، وتکفرون ببعض، اور انکار کرتے ہو بعض حصے کا، فما جزاء، پس نہیں ہے بدلہ، من یفعل ذلک منکم، جو کرتا ہے یہ کاروائی تم میں سے، الا خزی فی الحیات الدنیا، مگر رسوائی دنیا کی زندگی میں۔ دنیا کی زندگی میں یہودیوں کے لیے رسوائی کی ایک صورت اس طرح ہوگی کہ تمہیں مسلمانوں کی حکمرانی ماننی پڑے گی اور جزیہ دینا پڑے گا۔ پھر آخرت کا عذاب کا بیان ہے، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن، يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، لوٹائے جائیں گے سخت عذاب کی طرف۔ پھر جہنم میں جو طبقات ہیں ان کا ذکر ہے، سب سے کم درجے کا جو عذاب ہوگا وہ سب سے اوپر والے جہنم کے حصے میں ہوگا، جس میں کلمہ پڑھنے والے گناہ گاروں کو ڈالا جائے گا، لیکن اس کی آگ بھی دنیا کی آگ سے 69 گنا تیز ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اس ہلکے عذاب سے بھی ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہر مسلمان کی حفاظت فرمائے۔ دوسرا جو ہے، اور اس سے جو نیچے والا طبقہ ہوگا اس میں نصارہ ہوں گے، عیسائی، اور اس سے نیچے والا طبقہ جو ہوگا اس میں یہودی ہوں گے، اور منافقین جو ہیں وہ سب سے نیچے والے طبقے میں ہوں گے۔ قرآن پاک میں ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، یہ 5ویں پارے کی آیت ہے، بے شک منافق دوزخ کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے، کیونکہ منافقت کا فتنہ جو ہے وہ سب سے زیادہ ہے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے اس کاروائی سے جو تم کرتے ہو۔ اولئک الذین اشتروا الحیات الدنیا بالآخرۃ، اور وہ لوگ ہیں جنہوں نے خریدا دنیا کی زندگی کو آخرت کے بدلے میں۔ اب روزانہ پڑھتے رہتے ہیں اخبارات وغیرہ میں اور نیوز وغیرہ میں سنتے رہتے ہیں کہ جو وزیر اور افسر اور دوسرے لوگ جو یہ گھپلے کرتے ہیں، گھپلوں سے مراد لینے کی یہ جو کرپشن ہے یہ ہوتی رہتی ہے، یہ لوگ دنیا کو آخرت پر ترجیح دینے والے، ان کو آخرت کا کوئی غم نہیں ہے۔ ان کے بارے میں فرمایا فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ، پس نہیں ہلکا کیا جائے گا ان سے عذاب، بلکہ دن بدن جو ان کے عذاب میں وہ اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ فَذُوقُوا فَلَن نَّزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا، پس چکھو تم، ہرگز نہیں زیادہ کریں گے تمہارے لیے مگر عذاب کو، یعنی عذاب ان پر بڑھتا ہی چلا جائے گا، زیادہ سے زیادہ ہوتا چلا جائے گا۔ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ اللہ پاک ایسے دن سے ہماری حفاظت فرمائے جس دن کسی کی مدد نہیں کی جائے گی۔ اس دن جو ہے ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سفارش ہے اس کا مستحق بنائیں۔ اللہ پاک جو پڑھا سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔